باب مناجات جامعہ مرتضیٰ میں شہادت امام رضا علیہ السلام کے دوران نورانی نقش پا ثبت ہو گئے، جسے دیکھ کر خواتین میں کوہرام برپا ہو گیا۔ نورانی کرامت دیکھنے کے لیے امام بارگاہ میں زائرین کا تانتا بند گیا۔ تفصیل جانتے ہیں اعلیٰ حیدر کی زبانی۔ اے غریب الغرباء، اے میرے بھائی رضا۔ اسلام آباد کا مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ ایک باب مناجات کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں ایک بشارت کے ذریعے شام سے ملکہ وفا حضرت فضہ کے روضہ مبارک کا دروازہ بھجوایا گیا تھا، جو اب باب فضہ کے نام سے موسوم ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ یہاں کی مجالس میں اکثر نورانی ہستیوں کو دیکھا گیا اور انہی ہستیوں کے اشارے پر اب جامعۃ المرتضیٰ میں پاک بیویوں کے لیے ہر مجلس میں علیحدہ مسند بچتی ہے۔ ملک کی ایک مشہور ذاکرہ نے چند روز قبل خواب میں یہاں اولاد امام موسیٰ کاظم سلطان الفقراء اسلام آباد کے بانی حضرت بری امام کو بھی مصروف عزا دیکھا۔ ایسی ہی ایک کرامت 17 صفر کو جامعۃ المرتضیٰ میں دیکھنے میں آئی، جب ام البنین WF کے زیر اہتمام شہادت امام ضامن و سامن حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے موقع پر مجلس عزا منعقد ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق جس خطیبہ نے مجلس سے خطاب کرنا تھا، وہ مجلس کی مناسب تیاری نہ ہونے کے سبب امام رضا کی بہن معصومہ کم سے توسل کرتی رہیں کہ آپ کے بھائی کی شہادت کی مجلس ہے، آپ میری رہنمائی اور مدد فرمائیں۔ کہ ایک شب خطیبہ نے خواب میں جامعۃ المرتضیٰ کا باب فضہ دیکھا کہ دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش بی بی کھڑی ہیں اور خطیبہ کو ایک مقام پر لے جا کر بتاتی ہیں یہ قم کی پہاڑیاں ہیں جہاں میں نے اپنے بھائی کی محبت میں سفر کیے تھے۔ اسی وقت وہاں بادل بھی نمودار ہوئے، جس سے معصومہ نے خطیبہ کو سیراب کیا اور تاکید کی کہ مجلس پڑھتے ہوئے ابو الحارث شعر کا تذکرہ ضرور کرنا۔ روایات کے مطابق ابو الحارث وہ شعر تھا جس کی ڈیوٹی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قید خانے میں لگائی تھی کہ قم کی پہاڑیوں میں چلے جاؤ اور جب میری پیاری بیٹی معصومہ وہاں سے گزرے تو اس کی حفاظت کرنا۔ 17 صفر کو جیسے ہی ذاکرہ نے مجلس کا آغاز کیا، اسلام آباد میں جھکڑ چلنے شروع ہو گئے۔ مجلس کے اختتام پر تابوت غریب الغرباء برآمد ہوا۔ گریہ و ماتم و دعا کے بعد اچانک خواتین نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زری کی تصویر اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کے قریب خاک آلود نقش پا اور شیر کے پنجوں کے نشانات نمودار ہوئے۔ جیسے ہی مستورات کو غیبی نشانات کا احساس ہوا تو ان میں کوہرام برپا ہو گیا۔ غیبی قدموں کے نشانوں پر گر کر خواتین گریہ و ماتم کرنے لگیں، جس کے سبب بعض نشانات مٹ گئے، جبکہ نورانی ہستی ایک نقش پا اور شیر کے قدم کے ایک نشان کو محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خطیبہ بے ہوش ہو گئیں اور عالم بے ہوشی میں ہی تمام مددگار خواتین کو امام العصر والزمان علیہ السلام کا پرسہ دینے کا پکار کر کہنے لگی۔ خطیبہ نے ہوش آنے پر بتایا کہ انہیں 3 نورانی ہستیوں کی زیارت ہوئی ہے۔ ادھر یہ کرامت نمودار ہوئی، ادھر اسلام آباد راولپنڈی کا موسم غمگین ہو کر آنسو بہانے لگا۔ مولا کے قدموں کے نشان دیکھنے کے لیے جامعۃ المرتضیٰ میں زائرین کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ کریمہ اہل بیت معصومہ کم حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کی ہدایت پر ہونے والی مجلس میں خاک آلود قدموں کے نشان ثبت کر کے بتایا جا رہا تھا کہ قم کی پہاڑیوں میں امام موسیٰ کاظم کا بھیجا ہوا شعر ہی نہیں، غربت نصیب بھائی امام رضا بھی غربت زدہ بہن کے ساتھ ساتھ تھے۔ وقت ودا کہا یہ رضائے غریب نے، ہاں اے بہن یہ آخری میرا سلام ہے۔ رضا